بلائیں اور چند منٹ کے مختصر وقت کے اندر قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کریں۔ مائک پر محمد فرقان صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه محترم ومكرم معزز علماء کرام اساتذہ نظام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان نظام گلشن قاسمی کے محل کے حضور آج کی اس دعوت مجلس میں میرا عنوان فضیلت قرآن۔ جی ہاں سامعین باتمکین، وہ قرآن جو دنیا کی کتابوں میں افضل ہے، سب سے مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، وہ قرآن کریم جس کے آنے سے پہلے عرب قوم جو حلائے عرب کے نام سے جان ملاتی تھی، وہ قرآن کریم جس کے آنے سے پہلے عرب کے قوم کو کوئی جاہلین مکہ کہتا تو کوئی جو حلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو اونٹ کی مہندیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، لیکن جب یہ قرآن آیا تو وہ قوم جس کا نام جو حلائے عرب کا صحابہ ہو گیا، وہ قوم جس کو جاہلین مکہ کے نام سے جانتے تھے صحابہ کے نام سے جانے لگے۔ جی ہاں سامنے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اللہ کی لائق کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ قدرت کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جہاں سامعین باتمکین، کتابیں اور بھی اللہ نے نازل فرمائی، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ سب کتاب اللہ ہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن شریف کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور کتابیں آئیں، یہ تینوں کتابیں اور 110 صحیفے کے علاوہ جتنے بھی آئے سب کتابوں کی شکل میں آئے۔ زبور آئی کتاب کی شکل میں، انجیل بھی کتاب کی شکل میں، تورات بھی کتاب کی شکل میں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کو حکم بنائیے کہ تورات عطا کروں گا، زبور داؤد آپ اپنے عبادت خانے میں آئیے میں زبور عطا کروں گا، عیسیٰ آپ اپنے عبادت خانے میں آئیے میں انجیل عطا کروں گا۔ سب کتابوں کی شکل میں آئی اور آپ کو بکھر دی، جدا ہو گئی، لیکن قرآن کریم کتابوں کی شکل میں نہیں، کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ قرآن کریم بکھر کر آیا، جدا ہو کر آیا، اور آخر ایسا چلا قیامت کو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جی ہاں سامعین باتمکین، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے فاروق اعظم کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جو دنیا تک کے انسانوں کے لیے سلام و ہدایت و رحمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے بڑھ گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا آج متاثر ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے گھٹنے پھینک دیے۔ فصاحت عرب کی جس کے آگے لاجواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس کی انقلاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے۔ یہاں سامعین باتمکین، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس قرآن کے بارے میں سرور کائنات نے محمد مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کریم کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور پھیر پھیر کر پڑھ،
باطل اور حق و باطل کو علیہ کر دے، جھوٹ کو سچ کو علیہ کر دے، اسے فرقان بنا کر بھیجا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ جی ہاں سامعین پاکرین، جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی صادق الامین، اور جب میں نے خود قرآن سے صادق الامین کا تعارف پوچھا، قرآن سے میں نے پوچھا قرآن سے بتا، قرآن کہتا ہے وہ صحاب، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز سے بتا، قرآن کہتا ہے وہ نہیں لا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز سے بتا، قرآن کہتا ہے ماذا بتا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز سے آگے بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز کتاب بتا، قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز دان بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز کی یتیمی بتا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز کی کمی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جب میں نے قرآن سے کہا قرآن آغاز کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آغاز کا نام بتا، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم نے قرآن کے دامن تقدس کو پامال کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوسرے قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، آج جنت کے غار میں جا گیا۔ وہ قوم جو کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا کرتی تھی، آج غلامانہ زندگی اسے کر رہی ہے۔ وہ قوم جس پر تاریخ فخر محسوس کیا کرتی تھی، آج تاریخ شرمانے سے بڑا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے معاشرہ چھوڑ دیا۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، بینا علی پڑے تو پھر میدان میں پڑھو، یہ بے خبر موجودی کیا خاک بتائیں گے تم کو، کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اسی تقریر کے ساتھ میں اسی شہر کے ساتھ تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جیو بیٹا سوچا اس کو اللہ تعالیٰ تمہاری مرد مراز کرے۔ سامعین گرامی، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ آپ کے سامنے بڑے ہی جذبات کے اندر و بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہا ہے۔ کہیں کہیں کلمۃ اللہ سعیدی صاحب نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ مکمل طور سے نظر آنے لگے۔ لیجیے